الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج میرے سامنے الیکشن کمیشن پاکستان کے ذمہ دار افسران تشریف فرما ہے اور اسکرین پہ ہمارے پاکستان واسطے پروونشل الیکشن کمشنرز، ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز اور دیگر افسران موجود ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں جناب سلطان سکندر راجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو پذیرائی بخشی اور ہمارے لیے آج کی اس میٹنگ کا اہتمام کیا۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ جا کے یہ میٹنگز کریں، لیکن چونکہ ٹائم کم تھا اور اتنے قلیل وقت میں یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے ہم نے جو ریکویسٹ چیف الیکشن کمشنر پاکستان کو کی اس نے اسے پذیرائی بخشی اور آج ہمیں یہ موقع دستیاب ہوا۔ اس کے علاوہ ایک چیز جس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور آپ کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا الیکشن کمیشن میں پہلے بھی آنا جانا رہتا ہے، مختلف کورسز کے دوران یہ آتے رہے ہیں۔ مجھے بڑی تبدیلی نظر آئی ہے اس وقت، جو آپ کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کی جو الیکشن کمیشن کی جو حیثیت ہے اس کے شایان شان جو آپ کے آفسز بنے ہوئے ہیں اور آپ کے کانفرنس رومز بنے ہوئے ہیں، یقیناً رائے صاحب ہمارے چیف سیکرٹری رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو یہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے مجھے نظر آتا ہوا ہے، تو میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہمیں جو آج کی جو میٹنگ ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، مختصر سا اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں گا۔ آپ تمام حضرات کے علم کہ 1947 میں جب بٹوارہ ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان کے نام سے دو ریاستیں وجود میں آئی تھیں، اس وقت جو پرنسلی اسٹیٹس تھی سب کانٹیننٹ کی، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی آبادی کی اکثریت اور لوگوں کی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یا پاکستان اور یا انڈیا کے ساتھ اپنا علاقہ کریں۔ تو بدقسمتی سے ہماری جو ریاست جموں و کشمیر تھی اس کا حکمران ایک ڈوگرا حکمران تھا، ہری سنگھ، اور رعایا اگرچہ اکثریت رعایا کی مسلمان تھی، لیکن وہ چونکہ ڈوگرا تھا تو اس نے جو اپنا علاج کیا وہ انڈیا کے ساتھ کیا، تو اس کے خلاف پھر ہمارے لوگوں نے بغاوت کی اور اس بغاوت کے نتیجے میں ہمارا ایک علاقہ جو ہے جس کو ہم آزاد جموں و کشمیر کے نام سے جانتے ہیں وہ آزاد ہوا، اور اسی عرصے کے دوران ہمارے وہ علاقے جو انڈیا کے مقبوضہ ہو گئے ان سے کچھ لوگوں نے ہجرت کی اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کے آباد ہو گئے۔ یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا بتا 1947 میں۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً 65 کی جنگ میں بھی کچھ لوگ آئے، اس کے بعد بھی آتے رہے، لیکن زیادہ جو آبادی جموں و کشمیر کی آبادی کا جو زیادہ حصہ ہے جموں کے اضلاع سے اور کشمیر ویلی کے اضلاع سے پاکستان میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس تحریک کے نتیجے میں آ کے پاکستان میں آباد ہوئے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ جو کشمیر کا جو بالا بستہ ہے یہ چونکہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس میں رائے شماری ہونی ہے اور وہ قراردادیں ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ ان قراردادوں کی منشا کے مطابق ہماری جو آزاد جموں و کشمیر کی جو حکومت ہے اس نے یہ اہتمام کیا کہ جو لوگ ہمارے اس وقت 47 میں یا اس کے بعد آ کے پاکستان میں آباد ہوئے ہیں ان کو ہم ریاست کشمیر کی شہریوں کی حیثیت سے انٹیکٹ ہیں، تاکہ جب پلیبسسٹ ہو تو وہ ان کو رائے شماری کا جو موقع ملنا ہے اس میں وہ اپنا ووٹ
اپنی مرضی کے مطابق کاسٹ کر سکے. اور ظاہر ہے ہم نے اپنا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے. تو اس کے پیش نظر یہ سیٹیں ہم نے اپنی قانون ساز اسمبلی میں 6 جموں کے مہاجرین کے لیے اور 6 ویلی کے مہاجرین کے لیے مختص کی ہوئی. اب ان نشستوں پہ انتخابات تمام جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں, ان جنرل الیکشنز میں ان 12 نشستوں پہ بھی انتخابات ہوتے رہے. اور یہ جو آزاد جموں اور کشمیر کے نام سے جو اسٹیٹ آپ جانتے ہیں جس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ اس کے لفظ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جموں اور کشمیر ویلی کے جو علاقے آزاد ہوئے تھے ان پہ مشتمل ایک اسٹیٹ. اور انہی علاقوں سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہوئے ہیں, یہ جو لوگ ہیں ہمارے جن کے لیے ہم نے یہ سیٹیں رکھی ہیں, یہ انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. جموں کے وہ علاقے جو مقبوضہ ہیں اور ویلی کے وہ علاقے جو مقبوضہ ہیں. یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو مہاجرین کی سیٹوں پہ جو انتخابات ہوتے ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ شکایات پائی جاتی ہیں کہ اس میں بوگس ووٹنگ ہوتی ہے, جو ہمارا الیکٹورل رول ہے اس میں بوگس انٹریز ہو جاتی ہیں, اور اس چیز کو وہ لوگ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ جی کہ اس کو. تو میٹنگ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو آپ لوگوں کو کلیئر کر سکیں کہ یہ ساری جو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس پوائنٹ پہ آنے کے بعد میں اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو لوگ جموں سے اور جو لوگ کشمیر ویلی سے آ کے پاکستان میں آباد ہوئے ہیں اور جن کی سیٹوں کے بارے میں آج ہم آپ لوگوں سے میٹنگ کر رہے ہیں, ان کے جو سابقہ اضلاع تھے جن سے ان کا تعلق ہے وہ سارے ہمارے اس کتابچے میں موجود ہیں. اور یہ کتابچہ آپ سب لوگوں کے پاس موجود ہوگا. جی آپ مہربانی کر کے ذرا اس کی تفصیل پڑھ لیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ کشمیر ویلی اور جموں کے جو لوگ پاکستان میں ہجرت کر کے آباد ہوئے ہیں وہ اس میں درج, ان علاقوں کی تفصیل اس میں درج ہے, ضلع تحصیل سب درج ہے. اب جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہوگا, اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے وہ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ الیکٹورل رول میں جب ان کی انرولمنٹ کریں گے تو آپ نے ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ دیکھنا ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ ایک شناختی دستاویز ہے جو صرف ان لوگوں کو جاری ہوتی ہے جو اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اس اسٹیٹ سبجیکٹ میں ان کے ایڈریس لکھے ہوتے ہیں. آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس اسٹیٹ سبجیکٹ میں جن لوگوں کا ایڈریس سابقہ پتہ جو ہے جموں کا لکھا ہوا ہے اس کی انٹری جموں کے لسٹ میں ہوگی, اور جن لوگوں کا سابقہ پتہ کشمیر ویلی کے میں لکھا ہوا ان کی انٹری کشمیر ویلی والی لسٹ میں ہوگی. پہلی بات تو یہ انشور کرنی ہے, اور وہ کس طرح انشور ہوگی آپ کو اسٹیٹ سبجیکٹ دیکھ کے انشور ہوگی. تمام حضرات نے میرے ساتھ جو اس وقت میٹنگ میں شریک ہیں اور جو ہمارے رجسٹریشن آفیسرز ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کو سامنے رکھیں گے, اور اسٹیٹ سبجیکٹ میں جو ان کا سابقہ پتہ ہے اس کے مطابق ان کی انٹریز کریں گے. جن کا نام کشمیر ویلی کی ووٹر لسٹ میں درج ہونا ہے ان کا نام کشمیر ویلی کی ووٹر لسٹ میں درج کریں گے, اور جن کا نام جموں کی لسٹ میں درج ہونا ہے ان کا نام جموں والی لسٹ میں درج کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو یہ جو کتابچہ ہے یہ رہنمائی فراہم کرے گا. اس کا جو پیج 4 ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے تفصیل اضلاع وادی کشمیر. یہ وادی کشمیر کے ان حصوں کی تفصیل ہے جن کے لوگ یہاں آ کے پاکستان میں آباد ہوئے ہیں. آپ جب ان کا ایڈریس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ویلی کشمیر ویلیز کے لوگ ہیں, تو ان کا نام جو ہے وہ کشمیر ویلی کی ووٹر فہرست میں درج ہو. اور اس کے لیے ہم نے یہ ہدایات بھی دے رکھی ہیں کہ یہ دونوں فہرستیں الگ الگ مرتب ہو تاکہ یہ کام خلط ملط نہ ہو جائے. کشمیر ویلی کی لسٹوں کے اوپر نمایاں جعلی اور میں یہ لکھا جائے گا کہ کشمیر ویلی کے ووٹرز کی لسٹ ہے, اور اس میں یہ جب آپ ایڈریس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جس نے آپ کا اسٹیٹ سبجیکٹ پیش کیا ہے یہ کشمیر ویلی سے تعلق رکھتا ہے یا جموں سے تعلق رکھتا ہے. اس کے مطابق پھر آپ نے انٹری اس کی ویلی لسٹ میں کرنی ہے, اور اگر جموں سے تعلق رکھتا ہے تو جموں والی لسٹ میں کرنی ہے. ایک اور بات جو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو
آزاد کشمیر کا انٹرم جو کانسٹیٹیوشن ہے 74 کا، اس میں ایک ترمیم ہوئی تھی 13th امینڈمنٹ کے نام سے 2019 میں، اور اس ترمیم سے پہلے جو ہمارے لوگ پاکستان میں آباد ہیں، آزاد کشمیر سے ترک سکونت کر کے آباد ہوئے ہیں یا کسی اور اپنے کاروباری مقاصد کے لیے آباد ہیں، ان کو بھی یہ حق دیا گیا ہوا تھا کہ وہ جموں کے حلقوں سے انتخاب لڑیں. جو ہمارے جموں کے مہاجرین کے لیے 6 حلقے ان سے انتخاب لڑنے کا حق دیا گیا ہوا. اس وقت لکھا ہوا، اس میں ہمارے آئین میں لکھا ہوا تھا جموں اینڈ ادرس، اور ادرس میں یہ سارے لوگ کور ہوتے تھے. اب یہ جو لاسٹ ہماری امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کو نکال دیا گیا ہوا. اب ہمارے آزاد کشمیر سے صرف ان لوگوں کو پاکستان میں الیکٹورل رول میں شامل ہونے کا اور الیکشن لڑنے کا حق دیا گیا ہوا جو منگلا ڈیم کی متاثرین ہیں. اور منگلا ڈیم کے وہ متاثرین پاکستان کے مختلف صوبوں میں آباد ہیں، ان کے پاس اس بات کا ثبوت بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ ان کا تعلق متاثرین منگلا ڈیم سے. اب صرف اور صرف اب میں یہ بات آپ کے تمام دوستوں کو یہ کلیئر کر دوں گا، اور یہ تقریباً کافی حد تک یہ بات کلیئر ہو بھی چکی ہے کیونکہ ہمارا جو لاسٹ جنرل الیکشن ہوا تھا وہ 2021 میں ہوا تھا، اور یہ اس امینڈمنٹ کے بعد ہوا تھا. اب اس الیکشن میں جو فیصلے ہماری بنی تھی وہ ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر کے بنی تھی جو جموں اینڈ ادرس کی روشنی میں ہمارے لوگ وہاں پہ پاکستان میں سیٹل تھے، تو ان کو ایکسکلوڈ کر کے بنی تھی. اب آپ نے صرف انہی لسٹوں کو جو 2021 میں آپ کے پاس آلریڈی موجود ہوں گی، ان لسٹوں میں آپ نے جو اس عرصے کے دوران جو لوگ 18 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، کوالیفائنگ ڈیٹ ہم نے جو رکھی ہوئی تھی 30 اپریل کی تھی، اس ڈیٹ تک جو لوگ 18 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، آپ نے ایک تو یہ انشور کرنا ہے کہ ان لوگوں کی انٹری ہو جائے ہماری کشمیر ویلی کی جو ووٹرز کی جو لسٹ ہے اس میں، اور جو جموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی، اور جو متاثرین منگلا ڈیم ہے ان کی. اور ایک اور بات میں آپ کو گزارش کروں گا جس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ آپ کے پاس جب ووٹرز کا اندراج ہوگا اور آپ ان کا اوریجنل شناختی کارڈ دیکھیں گے تو آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ ان لسٹوں میں کسی ایسے آدمی کو انٹر نہیں کریں گے جس کا تعلق اس وقت جو آزاد کشمیر ہے اس کے کسی علاقے سے. اور اس کے لیے ہم نے یہ جو کتابچہ آپ کو ارسال کیا ہوا ہے، اس کے پیج 6 پہ آزاد کشمیر کے اجزاء لکھے ہوئے ہیں. آپ جب ان کا پتہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ آزاد کشمیر کے کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے. اور اگر ان اضلاع میں سے اس وقت ہمارے 10 ڈسٹرکٹس ہیں اور 35 ہماری سب ڈویژن ہیں، تحصیلیں ہیں، آپ جب ان کے ایڈریسز پڑھیں گے غور سے پڑھیں گے. ان کے جو اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہیں ان میں سے جب آپ ان کی ایڈریسز پڑھیں گے، اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو بندہ ہے اس کا مستقل ایڈریس جو ہے وہ آزاد کشمیر کے کسی ضلع یا کسی تحصیل کا ہے، تو اس کا کام ہرگز ہماری ووٹر لسٹ میں درج نہیں کریں گے. یہ آپ نے انشور کرنا ہے. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں خلط ملت ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ووٹنگ کا پروسیس ہے اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے، ہماری بڑی بدنامی ہوتی ہے، اور ہمارا جو اتنا ویلیویبل کام آپ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارے جو بھائی ہیں پاکستان میں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ رجسٹریشن آفیسرز ہیں، جو ریوائزنگ اتھارٹیز ہیں، جو ہمارا ای سی پی کا جو عملہ ہے، اور پھر ہم سب کی نگرانی پہ حرف آتا ہے، اور وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی ملی مدد سے ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب ووٹرز کی انٹری کریں گے تو ان کا جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے اس میں جو مستقل پتہ دیا ہوا ہے اس میں آپ یہ انشور کریں گے کہ اگر ان کے پتے میں آزاد کشمیر کے کسی ضلع کا پتہ درج ہے تو اس کو بالکل آپ اس لسٹ میں انٹر نہیں کریں گے. یعنی یہ آپ تمام حضرات کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہم نے جو جموں ہے، کشمیر ویلی والی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کشمیر ویلی کی جو حیثیت اس وقت تھی 1957 میں، ان کے جو لوگ یہاں کے آباد ہوئے ان کے اضلاع کی تفصیل آپ نے یہاں پہ دی ہوئی ہے. یہ بات آپ انشور کریں گے ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ سے. جموں والے لوگوں کی حیثیت کا پتہ آپ کو چلے گا ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ سے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جموں کا ووٹر ہے. ہمارے بھائیوں کو میں چونکہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں تو میں تمام حضرات کو شامل کر رہا ہوں. تو یہ سارے میرے جو بھائی ہیں یہ نوٹ کر لیں گے کہ جب آپ اسٹیٹ سبجیکٹ کو دیکھیں گے تو اسٹیٹ سبجیکٹ میں جو آپ کو ایڈریس ملے گا وہ ہمارے کشمیر ویلی
کے لوگوں کو اور جموں کے لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی کرے. آپ اسٹیٹ سبجیکٹ میں جب ان کا جو پچھلا پتہ جو لکھا ہوگا اس کو جب دیکھیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ ووٹر جو ہے وہ جموں سے تعلق رکھتا ہے یا ویلی سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ اسی کے مطابق اس کی انٹری کریں. ایک بات. دوسری بات جو میں نے ابھی گزارش کر دی ہے کہ اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ میں کسی ووٹر نے درج ہونے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اور اس کے شناختی کارڈ میں ہمارے آزاد کشمیر کے کسی ڈسٹرکٹ کا یا تحصیل کا یا سب ڈویژن کا ایڈریس لکھا ہوا ہے تو آپ اس کی انٹری بالکل ہرگز نہیں کریں. یہ تو میں ان لوگوں کے بارے میں نے آپ سے بات کی ہے جو اسٹیٹ سبجیکٹ رکھتے ہیں اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہیں یا فارم وے سے بھی وہ کروا سکتے ہیں رجسٹریشن. لیکن جب وہ ووٹ دینے آئیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اپنا اوریجنل شناختی کارڈ ہونا چاہیے. فارم وے پہ اگر وہ کوالیفائنگ ڈیٹ تک آپ یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس اوریجنل شناختی کارڈ اوریجنل فارم وے ہے اور کوالیفائنگ ڈیٹ تک وہ 18 سال کی عمر پر پہنچ سکتے ہیں تو آپ ان کی انٹری کر سکتے ہیں ووٹر لسٹ میں. لیکن ساتھ ان کو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ان کو اپنا اوریجنل شناختی کارڈ بنانا پڑے گا اور اس کے بغیر ووٹ نہیں کاسٹ ہوگا. اور دوسری بات میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو عمل ہوگا یہ ہماری 3 فیصد بننی ہے. ایک وادی کشمیر کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے بننی ہے, اس کو الگ سے آپ نے رکھنا ہے. دوسری جو جموں اور بنگلہ دیش میں فیکٹریز ہیں ان کو آپ نے الگ سے رکھنا ہے. اور کشمیر ویلی کی جو لسٹ ہے اس میں صرف وہی لوگ انٹر ہونے چاہیے جن کا تعلق کشمیر ویلی سے ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو پہچاننے کے لیے آپ نے اسٹیٹ سبجیکٹ کو سامنے رکھنا. اور جموں کی جو لسٹ ہے اس میں صرف ان لوگوں کا اندراج ہو سکتا ہے جن کا تعلق جموں سے, اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ آپ کو رہنمائی فراہم کرے گا کہ یہ جموں کا ووٹر ہے. تیسرا جو ہمارا ووٹر ہے وہ بنگلہ دیش فیکٹریز ہیں. تو بنگلہ دیش فیکٹری جو ہیں ان کے پاس بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بنگلہ دیش میں فیکٹری کی حیثیت سے ترک سکونت کا کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ہوتا ہے. تو وہ آپ اس کو انشور کریں گے کہ یہ بنگلہ دیش فیکٹری ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہے اور پاکستان میں خواہ وہ مستقل طور پہ آباد ہے یا وہ کسی کاروباری مقصد کے لیے آباد ہے, ملازمت کے مقصد کے لیے آباد ہے, اس کو آپ ہرگز انٹر نہیں کریں گے. اور ان کی تفصیل آپ کو اس 4 سے جو پہلے میں گزارش کر چکا ہوں آزاد کشمیر کے اضلاع کی اور تحصیل کی, اس سے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو لسٹیں بنتی ہیں ان کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے. سیکرٹری صاحب نے مجھ سے بات کی ہے, اور اگر ان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے, خرابی ہو جائے تو ہمارا سارا الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور ہماری ناکامی جو ہے اس پہ اس کا بڑا نگیٹو ایک افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بات آپ حضرات انشور کر لیں گے. اور ایک اور چیز جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہو. ایسے لوگ بھی ہیں. اب ان کے لیے جو ہمارا قانون ہے اس نے یہ اہتمام کیا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے ویریفیکیشن کے لیے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے نہیں بنائی ہوئی بلکہ وہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ان علاقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں, ہم نے ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنی طرف سے تصدیقی کمیٹی کے نام سے, وہ جو ویریفیکیشن کمیٹی ہے, تصدیقی کمیٹی ہوتی ہے, اس کا ایک ریپ ہر سیاسی جماعت کو دیتی ہے اور اس کو ہم نوٹیفائی کرتے ہیں. وہ جو ریپ دیتی ہے اس کے لیے بھی ہم نے کوالیفیکیشن کی ہوئی ہیں, باقاعدہ نوٹیفائی کی ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. وہ ان کو کمیونیکیٹ کی ہوئی ہیں پہلے سے. ہمارے جو سیاسی جماعتیں ان کو ان کا پتہ ہے. ان تصدیقی کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے جو ہمارا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تصدیقی کمیٹی کے ممبرز جو مختلف سیاسی جماعتوں نے نامزد کیے ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم نوٹیفائی کرتے ہیں, ان کے میٹنگ ہوتی ہیں. وہ میٹنگ آپ لوگوں کی جو ہمارے رجسٹریشن آفیسر ہیں ان کی صدارت میں ہوتی ہیں, ان کے آفس میں ہوتی ہیں. اور جن لوگوں کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہوتا ان کے بارے میں وہ تصدیقی کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ویریفائی کرتی ہے. ان کے پاس بھی ایک پروٹوکول ہے اس کے ساتھ وہ ویریفائی کرتی ہے. کوئی شناختی کارڈ, شناختی اس کے لیے ہم نے راشن کارڈ کا کچھ لکھا ہوا ہے, کوئی الاٹمنٹ چیک کا لکھا ہوا ہے. یہ ان کے علم میں ہوتا ہے, تصدیقی کمیٹیوں کے علم میں ہوتا ہے کہ ان کو سرٹیفائی کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے. اور پھر ذمہ داری بھی چونکہ ان کی ہوتی ہے, سیاسی جماعتوں نے نامزد کیے ہوتے ہیں. ہمارا اس میں رول صرف فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے, ان کو صرف نوٹیفائی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بیسیکلی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں. تصدیقی کمیٹی ان جماعتوں کے جو ڈپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں ان پہ مشتمل ہوتی ہے.
اس کی صرف میٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے سربراہی میں ہوتی ہے، جو ہمارے رجسٹریشن آفیسرز ہیں آپ کی سربراہی میں وہ میٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے جی کہ میں اسٹیٹ سے میرا تعلق ہے، اور ہماری جو تصدیقی کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ بالکل اس کا ممبر ہے، تو پھر وہ جو ہمارا افسر جو اس کو پریزائڈ کر رہا ہے رجسٹریشن افسر جو ہے وہ پھر اگر سارے لوگ اس کے متفق ہیں تو اس کو کشمیر اسٹیٹ کا نمائندہ یا باشندہ تصور کرتے ہوئے اس کا نام انٹری اس میں کر دے گا۔ لیکن اگر تصدیقی کمیٹی میں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، دو ممبر کہتے ہیں جی کہ یہ ہے اور تین کہتے ہیں نہیں ہے، تو پھر جو ایکسیجی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ یعنی جو ایکسیجی فیصلہ ہے وہ ایکسیجی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اسٹیٹ سبجیکٹ، پھر آپ نے اس کا نام انٹر نہیں کرنا۔ اگر اس کے لیے پھر آگے آپ نے ایک پروسیس دیا ہوا ہے، سب لوگوں کو ہم نے بتا دیا ہوا ہے کہ اس کے لیے اپیل کے لیے موقع ملتا ہے، اس کو ریوائز کرنے کے لیے موقع ملتا ہے، اس کو آگے ٹھیک کرنے کے لیے موقع ملتا ہے، پھر ضابطے بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ جو کام آپ لوگوں سے متعلق ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایک تو اسٹیٹ سبجیکٹ سے آپ انشور کر لیں گے کہ یہ ویلی کا ہے یا جموں کا ہے، دوسرا جو ہمارے مغل ڈے فیکٹریز ہیں ان کے پاس جو ثبوت ہے اسے آپ انشور کر لیں گے کہ یہ مغل ڈے میں فیکٹری ہے، اور تیسری بات جو ہے اگر کسی کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر تصدیقی کمیٹی جو ہے وہ اپنی میٹنگ کرے گی، آپ لوگوں کی صدارت میں کرے گی اور اس سے آپ انشور کریں گے۔ تو یہ میں ساری بات اس لیے آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے الیکٹورل رولز ہے اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری شکایات ہمیشہ پیدا ہوتی رہی ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ میٹنگ کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی، اور آپ تمام آپ کو آج یہ ذمت بھی ہم نے دی۔ تو اس کو پوری طرح آپ نے انشور کرنا ہے کہ تاکہ ہماری جو لسٹیں بننی آئے گا ان میں جو شکایات اس سے پہلے پیش آتی رہی ہیں اور جو بہت ساری آپ کے علم میں بھی ہوں گی، کیونکہ آپ حضرات فیلڈ میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ممکن ہے پچھلے الیکشن میں بھی آپ میں سے بہت سارے حضرات موجود ہوئے ہوں گے، تو یہ جو الیکشن ہونا ہے اس میں آپ نے یہ جو باتیں میں نے آپ سے گزارش کی ہیں ان کو آپ نے انشور کرنا ہے۔ یہ جو مختصر سی بات جو میں نے آزاد کشمیر آزاد جموں و کشمیر کا جو ابھی علاقہ ہے اس کی تعارف کے حوالے سے جو بات کی ہے، جو جموں کی جو 6 سیٹیں ان کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی ہے، جو کشمیر ویلی کی جو 6 سیٹیں ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ہم نے کتابچہ آپ حضرات کو بھیجا ہوا ہے تمام کے پاس موجود ہوگا، تو یہ سارا آپ بڑے کیئرفلی پڑھیں گے، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، بڑی ایمانداری جانبداری کا جانفشانی کا محنت کا کام ہے، تو لیکن یہ ایک قومی کام ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ اگر صحیح طریقے سے آپ انداز نہیں کریں گے اور کوئی جعلی ووٹ کوئی بوگس ووٹ اس کی انٹری ہو جائے گی تو ایک جو نمائندہ آئے گا تو وہ بھی اسی طرح کا ہوگا اور پھر وہ سارا قوم اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ میں نے جو باتیں شیئر کی ہیں آپ ان کو اہمیت دیں گے، اور پھر اس کتابچے میں جو ہم نے ہدایات دی ہیں ان کو غور پڑھیں گے، اور پھر جو کچھ گفتگو میں نے آپ سے کی ہے جو کتابچہ پڑھنے کے بعد آپ کے اذہان میں کوئی اگر سوال ہوں، کوئی کلیریفیکیشن آپ چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، میں اس کا جواب بھی دوں گا، اور پھر اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے باوجود اگر کوئی چیز یہاں پہ ایڈریس نہیں ہو سکتی تو میرا نمبر سیکرٹری صاحب کو میں کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیں، ان کا اپنا نمبر آپ سب لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، ہمارا جو افسر اس کو ڈیل کرتا ہے اس کا نمبر ہونا چاہیے، کسی مرحلے پہ بھی آپ رات کو دن کو صبح و شام جس وقت بھی آپ ہم سے کوئی کلیریفیکیشن لینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ ہماری کوشش سر یہ ہے کہ یہ جو لسٹیں ابھی بننی ہیں جو الیکٹورل رولز ابھی بننے ہیں وہ صاف شفاف طریقے سے بنیں، اور اس میں کوئی جعلی انٹری نہ ہو، اس میں کوئی خلط مت نہ ہو، کشمیر ویلی کا جموں کا تسرین بنگلہ ڈیم کی جو ہم نے مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں یہ سب لوگوں کے علم میں اور اس کے مطابق وہ بنے۔ میرا خیال ہے میری گفتگو لمبی ہو گئی ہے، جناب چیف منسٹر صاحب مزید گستاخی نہیں کر سکتا تو آپ نے بعض ان کی کورٹ میں داخل کرا۔